I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے میرا خیال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی پڑھیں. ٹائم کافی ہو گئی. چلیں جی، آیت نمبر 86. انبیاء کا تذکرہ چل رہا تھا اور کئی انبیاء کی باتیں آئیں، اور اس کے بعد پھر ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. وَظَنُّونِ وَظَنُّونِ آواز آ رہی ہے؟ بولیں. وَظَنُّونِ. ہلو ہلو. جی کیا مسئلہ تھا؟ میوٹ تھا تو کھل بند کیوں ہو رہا تھا؟ چلیں جی، آیت پڑھیں. آیت کیا پڑھیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وَظَنُّونِ زا جو ہے یہ کون سے اسما میں سے؟ اسماء ستہ مکبرہ. کیا مطلب ستہ مکبرہ؟
جو مکبر ہوتے ہیں مصغر نہیں ہوتے. اور کیا ہیں یہ اسم؟ کون کون سے ہیں؟ ابو، ابو تو نہیں ہے. ابن، ہاں ابو بھی ہے ظاہر ہے، وہ پھر اس کی حرکت بن جاتی ہے. ابن، اخن، ذو، فمن، حنن، حمن، حمن. تو ابن کون ہوتا ہے؟ ابن، اخن، حمن، حمن، ہے سے. ایک ہے حنن اور ایک ہے حمن. حنن میں یہ چشمی والی ہے اور ساتھ میں نون ہے. حنن یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں شرمگاہ کو. اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک بہرحال، لیکن باقی ہے. حمن کیا ہے؟ حمن نہیں، یہ کہتے ہیں دیور کو. دیور، عورت کا دیور یعنی شوہر کا چھوٹا بھائی یا شوہر کا بھائی. ہاں نہیں، حمن ہا سے. صحیح، حدیث میں آتا ہے الحم الموت. یہ دیور جو ہے یہ موت ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم ہموم سے ہے یعنی غم سے. وہ دو چشمی ہے. یہ ہم ہے، حمن. صحیح. اور کیا ہے؟ فمن، فمن کیا ہے؟ منہ. اور کیا ہے؟ ہو گیا آخر میں زو آ گیا. ٹھیک، تو یہ وزنونی یہ زو سے ہے. وہ تو زو ہوتا ہے، یہ زا کیوں ہے زاہد بھائی؟ زاہد بھائی بتائیں گے. وہ تو زو تھا، یہ زا کیوں ہو گیا؟ یہ کوئی اور سا اسم ہے؟ معرفہ ہونے کی وجہ سے تو یہ زا ہو جائے گا. نصب کی حالت میں زا ہے. صحیح. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کی رفعی حالت کس چیز سے آئے گی؟ واو سے. جری نصبی حالت کس سے آئے گی؟ الف سے. جری حالت کس سے آئے گی؟ یا سے. لیکن ان اعراب کی شرائط کیا ہیں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ اس طرح سے یہ اعراب آئے تو اس کی 4 شرائط ہیں. کتنی؟ 4. کون کون سی؟ جی علماء کرام. ذو بمانا صاحب ہو. ہاں اس کی خاص شرط ہے کہ یہ بمانا صاحب ہو. لیکن ان چاروں 6 کے 6 کی ملتی جلتی ہے. اچھا، ان کو اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں اور ان کو اسماء خمسہ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، حنون کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، کوئی پوچھے ہوئے اسماء خمسہ کون سے ہیں تو وہ آپ یہ بتا دیں. جی کیا شرائط ہے ان کی اس اعراب کی؟ ہاں بھائی اپنا. ہاں پہلی شرط یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو. یعنی ان کی تصغیر والے صیغے میں نہ ہو، اخی کے صیغے میں نہ ہو. صحیح ہے، مکبر ہی ہو. ابھی آپ پڑھیں گے تصغیر کے صیغے، جیسے قبل پہلے، قبیل تھوڑا پہلے، اور طلیب، طویلب، وہ طویلب ہے، طویلب طالب سے طویلب چھوٹا. ہاں ولید، عبید، عبید. کیا پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے. وہ الگ تصغیر کو چھوڑیں، اس کی شرط پڑھ لیں کہ بھائی اس کی شرط کیا ہے کہ مصغر نہ ہو، مکبر ہو. ٹھیک ہے. چھوٹا عابد، رجیل. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ مفرد ہو، جمع نہ ہو، تسنیہ نہ ہو. جب یہ ہوں گے تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا. تیسری شرط کیا ہے؟ مضاف ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہونے چاہیے. اور ہاں یعنی جب آپ یہ اعراب پڑھیں گے ابو، ابا، ابھی، جب آپ یہ پڑھیں گے تو لازمی کہیں نہ کہیں یہ مضاف ہوں گے، ورنہ یہ حالت اصلیہ میں ہوں گے. اگر مضاف نہیں ہوں گے
تو کہہ لیجئے ان پہ اعراب بالحروف نہیں، اعراب بالحرکات ہوگا، ابن، اخن، 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 یہ ہو جائے گا ٹھیک. لیکن مضاف ہوگا تو پھر یہ والا اعراب ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مضاف ہوگا مطلب یہ جب یہ اعراب ہوگا رفعی حالت الف کے ساتھ، جری حالت، نصبی حالت، رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ، یہ اعراب ہوگا تو اس کی یہ 4 شرائطیں. اس میں ایک شرط یہ مضاف ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہوگا تو یہ اعراب نہیں ہوگا، پھر وہ اعراب اپنی اصل حرکات میں چلا جائے گا. جی جی. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ ہاں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی ابی، اخی، میرا بھائی، میرا باپ، یہ اضافت نہ ہو. تو وزنونی، تو جب یہ مضاف ہوگا تو اگلا والا کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، اس لیے اس پہ جر آئے گی، مجرور ہوگا. اذ ذهب مغاضبا، اور ذنون کا بھی قصہ، یعنی جب وہ چلے گئے مغاضبا، غصے کی حالت میں، فظن ان لن نقدر علیہ، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی ہم اس کو نہیں پکڑیں گے یا ہم اس پہ گرفت نہیں تنگ کریں گے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ظاہر قبول نہیں کیا اور شرنگیزی بڑھاتے گئی قوم. تو یہاں تک کہ انہوں نے کہا بھائی تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا اور یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے. ذنون اصل میں کون ہے؟ حضرت یونس، یونس بن متا. نون کس کو کہا جاتا ہے؟ مچھلی کو. تو ان کو مچھلی والا کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مچھلی والا. کیوں کہتے ہیں مچھلی والا؟ وہی اس لیے تفسیر بتا رہا ہوں کہ یہ گئے کشتی میں سوار ہو گئے، جب وہاں گئے تو رستے میں طوفان آ گیا، جو کشتی تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی. تو نے کہا کہ یقیناً کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی ہل رہی ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے قرآن دازی کی، قرآن نکالا اور اس میں یونس بن متا کا نام آ گیا. تو ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا اور کشتی سے جب وہ سمندر میں گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. 3 دن مچھلی میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کی، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے اللہ سے پناہ، اللہ کو پکارا. ظلمات کون سے ظلمات؟ کہتے ہیں 3 ظلمات تھے، ظلمات بعضها فوق بعض. ایک تو رات کی تاریکی کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یعنی یونس علیہ السلام اتنی گہرائی میں، اتنے اندھیرے میں، اتنی خفیہ جگہ پہ تھے، پھر بھی اللہ کو انہوں نے پکارا. تو فنادا، اللہ کو انہوں نے پکارا، اللہ نے سن لی اور ان کو اس سے آزاد کر دیا. کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. دعاؤں کے آداب میں یہ ادب بھی ہے کہ انسان عاجزی انکساری کا اظہار کرے. دعاؤں کے آداب میں یہ بھی ادب ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کی عظمت کا انسان اقرار کرے، وہ بیان کرے. پہلے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً آ کے دعا کرنا شروع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے جلدی کی ہے. کہا جب بھی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی علیہ السلام پہ درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے. یہ دعاؤں کی ترتیب ہے. آداب دعاؤں میں سے یہ ہے، پہلے درود، پھر پہلے حمد، پھر درود، اور پھر اپنی دعا. اور اس دعا میں بھی ایک چیز بیچ میں آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ تو ہے، لیکن دعا سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرے، گناہوں سے پناہ مانگے، پھر اپنی دعا مانگے. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان جب دعا مانگے تو اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے. اور دعاؤں کے آداب میں اور بھی بہرحال بہت چیزیں ہیں، اس حوالے سے میرے 1-2 لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں. آداب دعا. تو انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کو نجات دے دی. فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. سوال،
سر اگر کوئی کسی موقع پر یہ آداب نہ یاد رکھے اور ڈائریکٹ دعا مانگ لے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ جی بالکل سنے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ سنت سے ثابت ہے، آداب دعا شروط دعا نہیں ہے، صحیح؟ آداب دعا میں اللہ ما سوائے ایک آدھ کے شروط دعا نہیں ہے۔ شروط دعاؤں کی قبولیت کی شرائط الگ ہیں، وہ کیا ہے؟ کھانا سے پہلے حلال کا ہو، روزی حلال کی ہو، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کر کے روکا ہوا ہو، تو قطع رحمی نہ کی بھی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب دعا ہیں، سوری شروط دعا ہیں۔ اب مزید آداب ہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، جتنا اہتمام کریں اتنا ثواب زیادہ ہے، تو اور اس کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس میں یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب بتایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو، صحیح؟ پھر اسی طرح رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعا کی زیادہ قبولیت ہے، جمعے میں آخری جو گھنٹہ ہے اس میں دعا مانگنے زیادہ قبول ہوتی ہے، ورنہ تو کبھی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قل یا عبادی نہیں، وہ آیت ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، صحیح؟ تو دعاؤں کے آداب میں یہ بھی ہے کہ باوضو ہو، صحیح، آنسو بہائے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال نہ بھی پورے کیے جائیں، اللہ انشاءاللہ سننے والا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس نے سننی ہے اسی نے آداب بتائے ہیں، اسی نے اپنے نبی کے تھرو ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیں آگے کیا ہے؟ ہاں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے نجات دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ غم تھا ایک، اور انبیاء کو بھی غم لاحق ہوتا تھا، صحیح؟ اور غم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مستقل غم میں رہنا، ڈپریشن میں بن جانا، مایوسی ہو جانا، یہ بری چیز ہے۔ مایوسی کفر ہے، لیکن غم کا لاحق ہونا، ایک کہتے ہیں نا ایک میئر اسٹیٹ آف سیڈنس کا ہونا، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ ایک انسان ہے، انسان کو غم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رویا کرتے تھے، اپنے بیٹے کی وفات پہ رو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، جب بھی اپنی حاجت کے لیے دعا کرے تو وہ قبول کی جائے گی، یعنی اس دعا کے ساتھ کرے، یہ دعا مانگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ دعا قبول کی جائے گی۔ یہ کہہ کے جب دعا مانگے گا اللہ سنے گا۔ کوئی بھی دعا، کوئی بھی دعا، ترمذی نسائی حاکم کی روایت ہے، ترمذی نسائی اور حاکم کی روایت۔ بہرحال یہ اینٹی ڈپریسنٹ دعا ہے، اس کو انسان اس کا اہتمام کرے۔ آگے قصہ آیا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے میرے رب، مجھے زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، ربی، یہ ربی تھا، ربی لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو کیا ہے؟ وارثوں میں سب سے بہتر ہے، وارثوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کا تو آپ قصہ پڑھ ہی چکے ہیں پیچھے، یہ ہم نے سورہ مریم میں پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے کس کی دعا کی؟ انہوں نے اولاد کی دعا کی، تو پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا، ان کی بھی دعا قبول ہوئی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ عطا کیا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، ہڈیاں وہ سب پڑ چکے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، کیسے اولاد ہوتی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ کذالک، اسی طرح اللہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے صحیح کیا، صالح کیا، درست کیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ جو تھے ایک نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے،
युसारिऊन ये क्या सीगा है जी? मुजारे मजहूल है, अच्छा जी जी मिस्टर ली। भाई मैंने कहा तो देख लिया ना इन्होंने, इसका मतलब है हाँ वही कह रहा हूँ, मैंने इशारा ही दिया था जी। मुजारे है जमा मुजक्कर गायब, फेल मुजारे मारूफ या मजहूल? मारूफ है। हाँ जी आप तो मजहूल कह रहे हैं, मजहूल है मारूफ है? हाँ जी जाहिद भाई, मारूफ है मजहूल है? जी भाई हरफ मुजारे पे जम्मा आ रही है, जब जम्मा आती है हरफ मुजारे पे तो मजहूल हो जाता है। हाँ जी अफनान जी, हम्माद साहब यही सवाल है ना मेरा, मारूफ पे जम्मा क्यों आ रहा है जी खवातीन? मारूफ पे जम्मा आता है, मजहूल पे आता है, तो यही तो सवाल है, ये मारूफ कह रहे हैं। हाँ भाई आप जवाब दे दें, ये इसके वजन का है। अच्छा फाअला युफाइलु, हम्म हाँ मजीद फी में अलामत मुजारे जो होती है शुरू में जो या नून और ता होती है, इस पे जम्मा होता है। हम्म हमेशा नहीं होता लेकिन कुछ अब्वाब में होता है। मुजर्रद की अलामत यह है कि जो मजहूल का सीगा होता है वो हमेशा मजमूम होता है हरफ मुजारे। तो ये बाब कौन सा है? बाबे मुफाअला, बाबे अच्छा ठीक है, लेकिन बाब मुफाअला ही कहते हैं, तो बाब मुफाअला से मस्दर एक और आता है फ़िआलुन, ठीक, लेकिन कहते हैं इसको बाब मुफाअला है। बाब मुफाअला की खासियत क्या है? क्या? बाहिमियत का मुकाबला माना होता है। बाहिमियत क्या होती है? हाँ भाईचारा, बाहिमियत, शुक्र है जानवरों का नहीं बोला आपने, बहीमा से नहीं निकाल लिया आपने जी। बाहम इत्तेफाक बड़ा इन्होंने कोई भारी भरकम लफ्ज बोला है, बाहिमियत, मैंने पहली बार सुना है। कौन से शेख अदील ने बताया? बड़ी बात है भाई, हालांकि वो अरबी मदरसे से पढ़े हैं बाहिमियत। बहरहाल बात सही है, कोई शक नहीं है, माना सही है। बाहिमियत कहिए या कह लीजिए कि इसमें अच्छा इसमें सॉरी, ये बाहिमियत नहीं आती इसमें, गलती, ये इस बाब में नहीं आती। बाहिमियत का माना क्या है? साथ काम करना, अगर आप ये माना ले रहे हैं कोई चीज को साथ करना मिलके। अच्छा अगर तो बाहिमियत से मुराद ये है कि तरफैन का माना होता है इसमें, ठीक, असल इसका जो उलमा लफ्ज बोलते हैं, ज़ाहिर है आज ये भी मुझे पता चल गया कि इसमें तरफैन का माना होता है, दो पार्टीज होती हैं और दो पार्टीज मुकाबले में होती हैं, दो पार्टीज मुकाबले में होती हैं, इसलिए लफ्ज मुकाबला भी बाबे मुफाअला है। कभी आपने देखा मुकाबला बंदा अकेले कर रहा हो? मुकाबला होगा ही जब दो बंदे होंगे। हाँ अगर कोई कहे जी मैं मुकाबला कर रहा हूँ, भाई तुम किससे कर रहे हो? किसी से भी नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे तो मुकाबला हुआ ही नहीं। इसी तरह इससे बाब क्या आता है? मुसारा। और मुसार, अब ये सारी बातें ये कहानी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको युसारिऊना का सही तर्जुमा पता चल जाए। युसारिऊना इसमें तरफैन का माना होता है, दोनों तरफैन आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं, ठीक, एक दूसरे से मुसाबकत, मुसाबकत भी इससे निकला है, मुसाबकत बाजी, मुजाहदा, मुकातला, मुनाजरा, मुनाकशा, ये सब इसी से निकला है। मुजादला, मुजादला भी किसी से होता है, बहस मुबाहिसा, और इसी से मुसारहत निकला है, जल्दी करना, कहते ना बिसरा, जल्दी से, उसी से निकला है मुसारहा। एक दूसरे से जल्दी किया करते थे, किसमें? सिर्फ जल्दी नहीं करते थे नेकी में, एक दूसरे से जल्दी किया करते थे, इससे पहले मैं कर दूं, यानी बहुत ज्यादा जल्दी किया करते थे।
تو یسارعون فی الخیرات، ایک دوسرے سے جلدی کیا کرتے تھے نیکی کرنے میں. جی سبقت مانی نہیں، یسارعون کا معنی الگ ہے، یسابقون کا معنی الگ ہے. یسابقون بھی آیا ہے اور یسارعون بھی آیا ہے. ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے سے جلدی کیا کرتے تھے. جی مولانا کانو آ گیا نا پیچھے. ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ یہ تو مضارع ہے. ہاں بھائی زاہد بھائی سوال سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں دوبارہ دہرا دیں. آپ کو آیا کیا آیا؟ ہاں ہے تو مضارع لیکن معنی ہم ماضی کا کر رہے ہیں. ہاں بھائی عفنان سمجھ آ گیا سوال؟ تو بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کانو لگا ہوا ہے. ٹھیک، کانو کیا سیکھا ہے؟ پہلے ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے اور ماضی ہے. ماضی ہے تو یہ اصول ہے، جب بھی کانا کسی فعل مضارع کے پیچھے لگتا ہے تو یہ ماضی استمراری میں لے جاتا ہے مضارع کو. یعنی ایک تو ماضی میں بھی لے جاتا ہے اور ماضی میں بھی استمرار کا معنی دیتا ہے، جس کو ہم اپنی انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو یہ وہ ہے ماضی استمراری. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ یسارعون ایک دوسرے جلدی کرتے تھے. یہاں شرط ہے یہاں شرط مومن ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ ابھی مومن کون ہوتا ہے؟ ہاں مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان راسخ کر گیا، جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، جس کا عقیدہ درست ہوا. صحیح. وہ جتنی بھی حدیثیں ہیں آپ اس پہ لگا لیں تو مومن تب تک نہیں ہو سکتے، تو مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. وہ سب اس پہ آپ اپلائی کر لیں. لیکن بنیادی مومن ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہے. صحیح. اور یہ کئی جگہ قرآن پہ آئی ہے. چلو یدعوننا رغبا ورہبا، یہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے. کون؟ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ گزرا ہے بھائی، یہ بھی انبیاء بھی نبی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے. اور یدعوننا ہمیں پکارتے تھے رغبا ورہبا. رغبا یعنی رغبتی معنی کر لیجئے اس کا، اور یعنی امید کہ میں خوشی میں اور امید میں شوق سے ہمیں پکارتے تھے. اور رہبا ڈر کے وقت، خوف کے وقت بھی ہمیں پکارتے تھے. یعنی صرف خوف کے وقت نہیں پکارتے تھے، یعنی امید سے شوق سے بھی ہمیں پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، خشوع اختیار کرنے والے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ انبیاء تو پہلے ہی ایک اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، تبھی اللہ نے چنا ہوتا ہے ان کو، تو پھر یہ اتنی نیکیوں میں آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو بھائی یہ رول ماڈل لوگوں کے لیے، یہ نیکی کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ اس کو فالو کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، نیکی کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اخروی فوائد بھی ہیں. نیکی سے انسان کی دنیاوی زندگی بڑی بہتر ہوتی ہے. نیکی کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. نیکی کرنے سے مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نیکی کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا تھا کسی نے، ہاں کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آپ کیوں لمبے لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر دوسری بات، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم تھے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو بیان کریں، شکر گزاری اختیار کریں. اگر قوم کا قائد، قوم کا سربراہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی اگر عبادت نہیں کرے گا تو قوم کیسے کرے گی؟ تو وہ جب اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگا یا ہوا ہوا ہے تو اس کی عبادت بھی اعلیٰ ہوگی، تو پھر تو قوم ان کی پیروی کرے گی نا. تو بہت سی حکمت ہے اس میں، باقی اللہ عالم. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس کا بھی تذکرہ کر لیجئے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، محفوظ رکھا. فنفخنا فيها من روحنا، اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، روح ڈال دی. وجعلناها وابنها آية للعالمين،
اور ہم نے بنایا ان کو. کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ حضرت مریم علیہ السلام کی. انہوں نے پاک دامنی اختیار کی تھی, کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, اللہ نے بھی اس کا اعلان کیا. تو ہم نے ان میں اپنی روح ڈالی, یعنی اللہ نے اپنی روح ڈال دی تھی مریم علیہ السلام کے اس میں. ہاں, یعنی عیسیٰ جو ہے اللہ کی روح ہے, وہی اللہ ہے, حکم اللہ کا, روح نہیں ڈالی تھی. ہاں, اضافت دو تین طرح کی ہوتی ہے, مائک میں بولے. یہ اضافت جو ہوتی ہے نا یہ 3 طرح کی ہوتی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. شیخ خلیل نے بتایا تھا کہ ایک میں معنی ہوتا جی, ہے فی یہ کا. مسئلہ وہ بہت زور زور سے بیان کرتے تھے, مجھے یاد ہے. ایک میں معنی ہوتا ہے فی کا, ایک میں معنی ہوتا ہے من کا, اور ایک میں معنی ہوتا ہے لام ملکیت کا. تو یہاں پر جو وہ روحنا ہے یہ اس میں ملکیت والا معنی ہے, اس میں فی کا معنی نہیں ہے کہ اللہ کی روح میں سے روح. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو اتنی روحیں کریٹ کی ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں سے ہی ایک روح اللہ تعالیٰ نے ادھر مطلب یعنی کہ بھیجی, آدم بھیجی. جی, نہیں بات بالکل صحیح ہے, یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہیے, یہ جو اضافت ہے نا, یہ اضافت تشریف ہے. اضافت تشریف کیا مطلب؟ تشریف رکھیے, شرف بخشنے کے لیے, عزت افزائی کے لیے. یعنی کہ وہ جو روح ہے, وہ روح اتنی شریف روح ہے, یا وہ اتنی معزز روح ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی, یعنی ان کو مزید شرف بخشنے کے لیے یہ کام کیا. وَجَعَلْنَاهَا, اور ہم نے ان کو بنا دیا. کن کو؟ مریم علیہ السلام کو. وَابْنَهَا, اور ان کے بیٹے کو. آیت نشانی بنا دیا, للعالمین, عالمین کے لیے. ابن کو تو مریم علیہ السلام کو کیسے نشانی بنایا؟ یہ کیسے نشانی بنی؟ یہ اس طرح نشانی بنی کہ انہوں نے بن شوہر کیا ان کیا اولاد ہوئی, یہ اس طرح نشانی بنی. بیٹا کیسے نشانی بنے؟ وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے, ہم اس کو ایسی نشانی بنایا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, بے شک یہ تمہاری امت ہے. جی, آپ لوگ کی امت ہے یہ پچھلی والی انبیاء. امت تو بات والی ہوتی ہے. ہاں, امت کے بہت سارے معنی. امت کا ایک معنی ہے جماعت, جیسے امت محمد یا امت موسیٰ کی محمد. دوسرا امت وقت کے بارے میں آتا ہے, وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, ایک امت کے بعد, یعنی ایک وقت کے بعد انہوں نے یاد کیا. اور ایک معنی دین کا آتا ہے, ملت کا آتا ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ ملت کا معنی ہے, دین کا معنی ہے. ان هذه امتکم, یہ جو سارے ہیں یہ تمہارا دین ہے. امۃ واحدہ, یہ ملت جو ہے یہ ایک ہی ملت ہے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا, تمام انبیاء کا عقیدہ توحید تھا, ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي, بس میں اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِي, بس تم میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, پھر لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے دعوت تو توحید کی دی, لیکن انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, توحید کو پارا پارا کر دیا, اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگے, شرک کرنے لگے. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, ہر شخص نے ہماری طرف لوٹنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا. مومن ہونا بہت ضروری ہے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اس کی محنت کی, کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی, یعنی اس کو اس کا پورا اصل, اس کا پورا اجر دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, بے شک ہم ہی اس کو لکھنے والے ہیں, اس کے لیے لکھنے والے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ, یہاں سے پھر آگے بڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This video is optimized by Alim Online. زندگی آسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اما بعد, we can't hear the questionnaire. questionnaire سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مائکوں کا استعمال کیا کریں تاکہ آن لائن والوں کو جو ہے آپ کی آواز تسلی بخش طریقے سے آ سکے. میں نعم الدرس الخامس عندنا الدرس الخامس. جی 2 منٹ ویٹ کیجیے گا, ابھی پہلے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں اس میں, پھر ریڈ کے آتے ہیں انشاءاللہ. جب ریڈ کی باری آئے گی تو آپ بالکل کر لیں گے.
جی الدرس الخامس میں آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے ایک ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کی ہے، پیج 51. نعم. اچھا تھوڑا سا اس چیز کا تعین یا ارادہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے، کتنا آگے چلنا ہے، آگے چلنا ہے نہیں چلنا ہے، رک جانا ہے، پڑھتے رہنا ہے، وقت طریقہ ہے یار اس میں. اچھا آن لائن معذرت، یہاں پہ کچھ پیجز مسنگ ہیں، تو یہ پورے چیپٹر کے پیجز ہی مسنگ ہے. پیج 50 کے بعد یہاں پہ 53 آ رہا ہے، پھر 56 آ رہا ہے، تو اس لیے معذرت، پیج شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے پاس فی الحال. دوسری کتاب وہ لاسٹ پیج رہتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. جی لاسٹ پیج رہتا ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے. اور میرے پاس جو آن لائن پی ڈی ایف ہے اس میں فی الحال میرے پاس پیج 51 52 نہیں ہے، تو آپ اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. جی تأمل المثال للفعل الاجوف المبنی للمجهول. تأمل مطلب غور کریں، کس چیز پہ غور کریں؟ المثال پہ. مثال مطلب ایگزامپل پہ. ان مثال کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، ایسا فعل جو کہ معتل الفا ہو. جب معتل الفا ہو تو اس سے بھی مراد ہے مثال ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ بھی مثال کا وجہ ہے، لیکن یہاں پہ وہ ہماری بات اس کی نہیں ہو رہی. تأمل المثال، مثالوں پر غور کریں یا مثال پر غور کریں. کس چیز کی مثال؟ للفعل الاجوف. کیسا فعل؟ اجوف ہو. اجوف معتل العین، بیچ میں جو ہے اس کے حرف علت ہوگا. اور وہ فعل بھی کیسا ہے؟ المبنی للمجہول، جس کو بنایا ہوا ہے کس کے لیے؟ مجہول کے صیغے پہ بنایا گیا ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اور پھر ثم اکمل، پھر کیا کیجیے گا؟ مکمل کیجیے گا. کس کو؟ الناقص. ناقص کا مطلب جو انکمپلیٹ ہو، لیکن ناقص کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، معتل اللام. تو ایک ہی سینٹنس میں انہوں نے مثال بھی ذکر کیا ہے، اجوف بھی ذکر کیا ہے، ناقص بھی ذکر کیا ہے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ پکڑ لیا کہ مثال کا وہ والا معنی نہیں ہے، ناقص کا وہ والا معنی نہیں ہے، صرف اجوف کا وہ والا معنی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ ماشاءاللہ علم میں جو ہے آپ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. جی تو المبنی للمعلوم جب تھا قالا. قالا کس طرح کا فعل ہے؟ اجوف. اجوف سے مراد معتل العین. یہاں پہ بیچ میں کون سا حرف علت تھا؟ واو. اصلا کیا تھا؟ قولا. قولا سے کیا ہو گیا؟ قالا. قولا کا مجہول کس وزن پہ آنا چاہیے تھا؟ قویلا. لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب نے اس کو استعمال کس طرح کیا؟ قیلا. قویلا کو کیا کر دیا؟ قیلا. کیسے کیا یہ؟ میجک. ٹھیک ہے جی، کر دیا، اب ہو گیا. اب ہو گیا ہے. جب باع، باع اصل میں کیا تھا؟ باع کا اصل وزن کیا تھا؟ باع، با یا آ. اور بیع کا مجہول کیا بننا چاہیے تھا؟ بو ی آ. اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ بی آ. کیا کیا انہوں نے؟ اس حرکت کو پیچھے بھیجا اور پھر اس کسرہ کے مطابق اس کو جو ہے یا میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگر اس طرح ہے تو زارا سے کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ زیرہ. راہ نہیں کہیے گا ورنہ کھانے پینے کی طرف دماغ جائے گا. جی زیادہ سے کیا بن جائے گا؟ زیدہ. خافہ سے خیفہ. قالا کا مطلب تھا اس نے کہا، تو قیلا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہا گیا. باع کا مطلب تھا اس نے بیچا، تو بیع کا مطلب بیچا گیا. ساقہ کا مطلب، ساقہ بھی تھا سوری، ساقہ. ساقہ کا مطلب کیا تھا؟ نہیں وہ تھا سرقہ برا، چلانا. تو سیقہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جی کہاں پہ ہے سیقہ؟ سورہ زمر کے آخر میں جو ہے دو مختلف جگہ ہیں جنت اور جہنم کا اعتبار سے، وہاں پہ سیقہ. ساقہ پلانے والے معنی بھی اس نے نہیں، پلانا والا تھا سقا. سقا یسقی سے سائق تھا، اور وہ ساقن بھی اس میں آ رہا تھا. ساقن نہیں، ساق تو وہ ڈرائیور تھا نا. الساقی بلکہ ہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس معنی میں بھی جا سکتا ہے، بالکل صحیح. لیکن اب دیکھنا پڑے گا اس کے لیے فعل کون سا استعمال ہوا ہے. یہ ہے چلانے والے کی، ڈرائیور. ساقہ یسوق غالباً، ساقہ یسوق. ٹھیک ہے. کیا بتا رہا ہوں؟ واؤ کی حرکت کو پیچھے دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ ایسے. اب اس حرکت کے مطابق واؤ نہیں رہ سکتا، تو اس کو کیا کر دیا؟ اس کو یا میں چینج کر دیا، تو یہ ہو گیا قیلا.
ساقہ سے کیا ہو گیا؟ سیقہ. ساقہ کا مطلب اس نے چلایا، تو سیقہ کا مطلب چلایا گیا. زارہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا کی؟ ملاقات کی، زیارت کی. تو زیرہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ملاقات کی گئی، زیارت کی گئی. زیادہ بڑھانا، بڑھایا، اس نے بڑھایا. اور زیدہ بڑھایا گیا. اس دادا جب آتا ہے نا وہ بڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اس دادا. خوفا ڈرانا، اور خیفہ ڈرایا گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں آتا ہے، متعدد بھی آتا ہے اور لازم بھی آتا ہے. صحیح. تو یہ ہو گیا ماضی کے لیے. مضارع کے لیے کیا وزن ہوتا ہے ویسے مجہول کا؟ یف آلو. یف آلو. تو قاف واو لام سے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یق والو. ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے؟ جب حرف علت خود متحرک ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ حرف علت اپنی حرکت کو پیچھے دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ خود ساکن تو ہو گیا اور گرنا نہیں، گرنے کا بھی ریزن نہیں ہے، حرکت کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یو قالو. با آیا، با جو تھا اس کے حساب سے ہونا چاہیے تھا اس کو یب یعو. یب یعو. یب یعو کا وزن کیا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ. حرف علت خود متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن ہے. یہ کیا کرے گا؟ اپنی حرکت کو پیچھے بھیجے گا اور پھر یہ یا جو ہے اس فتحہ کے حساب سے الف میں تبدیل ہو جائے گی، تو یباعو. تو وہ پھر بھی چینج ہو گیا. دونوں قاعدے ہیں، دونوں قاعدے. سب چل تو سب اپنی مرضی رہی ہے، زبان بنتی اپنی مرضی سے. زبان کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مثال کتاب ہوتی کیوں ہے؟ اردو میں کتاب ہوتی کیوں ہے؟ وجہ بتائیں. جی. تو کچھ جگہوں پہ اس کو کہنا آسان ہوتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی خود متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن ہے تو چینج کر دیں. ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ جگہوں پہ ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہے. اچھا جی. یسوقو، اس سے کیا بنے گا؟ مجھول. یساقو. یساقو. یزورو سے یزارو. یزیدو سے یزادو. یخافو سے یخافو. امید ہے کہ معنی بھی واضح ہوگا. آگے کیا کرنا ہے؟ عین. عین کا مطلب معین کریں، تعین کریں. زارا یزورو. یزیدو، زیادہ یزیدو بڑھانا. جی. عین. عین کیا کرنا ہے؟ معین کرنا ہے، تعین کرنی ہے. کس چیز کی؟ الافعال الجوفا. کون سے افعال کی؟ اجوف فی الامثلۃ الآتیہ. جی حسن بھائی، پہلے والے میں فعل اجوف کون سا والا ہے؟ بیعت جو ہے وہ فعل اجوف ہے. بیع سے مؤنث کیا ہو گیا؟ بیعت. کیا مطلب تھا اس کا؟ خریدی نہیں، بیچی گئی. صحیح. اور دوسرا اس کے بعد پھر کیا آ رہا ہے اس کے جواب میں؟ بیعت. حسن بھائی اس سینٹنس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ کتنے کی؟ آپ نے نہیں بیچی، وہ تھا پھر بعتا. مجھول کا کرنا ہے نا، مجھول کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ آپ کی گاڑی کتنے کی بکی. آپ کی گاڑی کتنے کی بکی. جواب کیا دیا؟ 10,000. آلاف ہوتے ہیں ہزار. 10. 10,000. 10,000 ریال میں میری تو نہیں، بس اس نے کہا وہ بکی کتنے کی؟ 10,000 ریال کی. یہ دو پیجز ہم کہاں سے ارینج کریں؟ اچھا آپ کے پاس بھی پھر یہی والی کتاب ہے؟ اللہ اعلم، سبحان اللہ. پھر 2 منٹ ایسا کریں، آپ ویٹ کریں، پھر 2 منٹ ویٹ کریں. تصویر کھینچ کے بھی تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے. تصویر کھینچ کے بھی اس میں تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، لیکن ایک اور پروسیس ہے وہ آپ کی بک میں نہیں ہے. صحیح. جی آپ کی بک میں نہیں ہے. اس میں یہ پیج ہے، پیج بھیجیں بھیجیں بھیجیں. آپ صرف مجھے نہ بھیجیں، آپ ایسا بلکہ آتے ہیں مجھے بھیج دیں. اور وہ اس والے نمبر پہ گروج.
اکیڈمک چلا جائے, میں آپ کو بھیجتا ہوں. آپ لوگوں کو جو ہے میں آن لائن واٹس ایپ کے گروپ میں جو ہے سینڈ کر رہا ہوں, اور میں ان سے ریکویسٹ کر دوں گا اگر وہ بھی اویلیبل ہوں گے تو ان سے میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں تو وہ LMS پہ بھی اپلوڈ کر دیں. بھائی جان جلدی بھیجیے. جزاک اللہ خیر, آ گئی. ہاں یہ والی میرے پاس بھی ہے لیکن یہ صحیح, ہاں اس والی میں ہے, ہم نے ان کو یہ والا نہیں دے جاتا. میرا سامان بھی سلو ہے. کہاں سے ملے پیجز تھوڑا سا بتا دیجیے گا, اگر آگے پیچھے ہیں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے سینڈ کیا, اوکے. جی پیج کون سا ہے 50؟ جی امید ہے کہ اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا انشاءاللہ, اللہ عالم. تو اس میں انہوں نے بتایا قال سے اس کا مجہول بنا قیلا, باع سے بنا بیع, ساقہ سے سیقہ, زارہ سے زیرہ, زادہ سے زیدہ, خافہ سے خیفہ. اس طرح یقول سے یقالو, یبیع سے یباع, یسوق سے یساق, یزور سے یزار, یزید سے یزاد, یخاف سے یخاف. اب ان سینٹنسز میں تعیین کرنی ہے ان افعال کی جو کہ اجوف ہیں یعنی معتل العین ہیں. تو پہلے سینٹنس میں انہوں نے بتایا کہ بیعت جو ہے وہ فعل اجوف ہے, اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کتنے کی آپ کی گاڑی بکی اے زبیر, تو اس نے جواب دیا میری گاڑی بکی 10,000 ریال کی. ٹھیک ہے جی. جی جناب سلمان صاحب, سیکنڈ سینٹنس کیا کہہ رہا ہے, اور اس میں فعل اجوف والا ہے کون سا؟ هنا تباع الصحف والمجلات, یہاں بیچی جاتی ہیں صحف صحیفے, والمجلات اور رسالے میگزین. تباع جو ہے یہ اجوف فعل اجوف ہے. فعل اجوف ہے, بارک اللہ فیک.
بات فعل معروف میں کیا تھا؟ تبیعو، اور مجہول میں کیا ہو گیا؟ تباعو. آپ لوگ ہیں؟ جی بھائی جان عماد بھائی، نمبر 3 کیا ہے اس میں بتائیں؟ پھر اجوب کون سا والا ہے؟ یقالو. یقالو، اور معنی اور ایک بس یقالو ہی ہے. تباعو بھی جو ہے سین ہٹا دیں تو تباعو بھی جو ہے وہ یہی فعل ہے، اور مزاد بھی خیر ہے. اس کا معنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یقالو کہا جاتا ہے بلا شبہ یہ زمین تباع کا مطلب باع یبیعو کا مطلب تھا بیچنا، تو تباعو ان قریب ان قریب، مزاد یہ لکھا والا ان قریب کیا بیچی جائے گی. تباعو کا مطلب تو کرتے نا پہلے، بیچی جائے گی. صحیح ہے. کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے بے شک بیچی جائے گی بالمزادی. مزاد مزید سے، مزید کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ. کون سی بے ایسی ہوتی ہے جس میں زیادہ زیادہ مطلوب کرتے ہیں؟ 10 روپے کی ہے، 10 سے زیادہ کوئی اور ہے؟ 10 1 10 2 کیا کہتے ہیں اس کو؟ آکشن. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولی. بولی نیلامی. بالمزاد کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں. بالمزاد کا مطلب زائد. 10 میں مثال دے رہا ہوں، 10 کی خریدنی ہے، انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا 10 سے زیادہ کا کوئی ہے. اس طرح کس بے میں ہوتا ہے؟ آکشن میں. تو بالمزاد، البیع بالمزاد سے مراد ہوتا ہے آکشن، نیلامی. ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے آکشن پہ بیچی جائے گی، ایسے نہیں بیچی جائے گی. واو نہیں. جی آپ نے جو آن لائن پوچھا ہے کہ اجوف کیسے ہوا، آپ یہ بتائیں کہ اجوف ہوتا کیا ہے؟ فرسٹ والے میں اجوف کیسے ہوا نہیں سمجھ میں آیا، تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ اجوف ہوتا کیا ہے. جی جناب. نمبر 4 سلطان، حرف علت کو ڈراپ کیا نہیں. حرف اجوف کیا ہوتا ہے؟ اجوف میں ضروری نہیں ہے حرف علت کو ڈراپ کیا جائے. اجوف ہوتا کیا ہے؟ جی سلطان صاحب. نمبر 4 آفن یقال ان هذه الارض. نہیں، اجوف جو ہے وہ معتل الفا نہیں ہوتا. اجوف معتل الفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا کلاس کی پیس پہ آپ کو رہنا پڑے گا. 2 سے 3 بار ہم نے ڈسکشن کیے. اجوف جو ہے معتل العین ہوتا ہے، جس کے بیچ میں حرف علت آ رہا ہو. تو اس اعتبار سے انہوں نے ابھی آپ کو یہاں پہ لسٹ دی ہے، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا. باع سے بیع، یہ بیع جو ہے وہ فعل اجوف کی ایگزامپل ہے. یہ بیع کا ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیعت. تو اس وجہ سے یہ فعل اجوف ہے. اس کے بیچ میں جو ہے یا آ رہا ہے حرف علت. بیعت
اس میں یا آ رہا ہے حرف علت، اس وجہ سے یہ ہے اجوف. اسی طرح دوسرا بعد میں کوشچن کے بعد کہہ رہے ہیں بیعت، یہ بھی حرف علت آ رہا ہے. جی نمبر 4، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ فعل اجوف کون سا آ رہا ہے. آپ کا مائک کھلا ہوا نہیں ہے، مائک کھلا ہوا، مائک آن نہیں ہے. جی یقالو یقالو جو ہے وہ فعل اجوف ہے. کیسے پتا چلا آپ کو یہ فعل اجوف ہے؟ یقالو تمرو آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ فعل اجوف ہے؟ بیچ میں الف آیا ہوا ہے. الف کس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ کچھ تبدیلی ہوئی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل اجوف ہے. بس ایک ہی ہے یا اور بھی ہے؟ اجوف ہے. مضارع تو وہ بھی ہے. اجوف ہے یعنی سوال یہ کہ اجوف ہے یعنی اجوف ہے یوزن. کیسے؟ حروف اصلیہ کیا ہے اس کے؟ اجوف نہیں. صحیح. یکالو، یکالو کیا ہے؟ فعل اجوف ہے. یہاں پہ بیچ میں حرف علت آ رہا ہے، کاف اور لام کے بیچ میں آ رہا ہے. یکالو کا مطلب کیا تھا؟ ناپنا، کیل اور وزن. ٹھیک ہے، وزن ویٹ کرنا، اور کیل کیا تھا؟ اس کا والیوم چیک کرنا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمر جو ہے، تمر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو. کھجور کا ناپی جاتی ہے یا اس کا وزن کیا ہے؟ یعنی اس کا والیوم کے حساب سے اس کو چیک کیا جاتا ہے یا اس کے ویٹ کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے؟ صحیح. جی پیچھے سے نمبر 5 میں، یا بلکہ سر آپ بتا دیں. نہیں نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ مائک چھوڑو، مائک چھوڑو. اس میں بتاؤ وفی تنزیلی اس آیت میں جو ہے فعل اجوف کون سا والا آیا ہوا ہے؟ تیلا میں. تیلا جو ہے وہ فعل اجوف ہے. جی، اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعو، کیا کرو؟ ارکعو، رکو کرو. لا یرکعون، وہ رکو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بتایا تو. کھجور کا وزن کیا جاتا ہے یا اس کا ناپ، اس کو ناپا جاتا ہے؟ صحیح. جی جناب. اس کے بعد ابھی آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ تأمل المثال. تأمل المثال کو آپ جانتے ہیں کس کے لیے؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کون ہوتا ہے جی؟ اسم الفاعل کون ہوتا ہے؟ فاعل. اسم الفاعل کے اوزان میں سے ایک وزن فاعل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اسم الفاعل؟ جی اسم الفاعل، جی جی وہی تو پوچھ رہا ہوں، ابھی تو پڑھا ہے. فعل کا کرنے والا، ایسی ذات جو فعل کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ فعل کے کرنے والی ہو. معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ایسا اسم جو کہ فعل کا کرنے والا ہو. المسوغ من الفعل المضاعف. مسوغ کا مطلب کیا تھا؟ بنایا گیا، جس سے ہم صیغہ بھی کہتے ہیں. تو بنایا گیا ہے وہ کہاں سے؟ من الفعل المضاعف. مضاعف کون سی کیا کہیں گے، جس میں دو ایک جیسے حرف آتے ہیں وہ ہوتا ہے مضاعف. ثم اکمل الناقص، پھر جو باقی بچے یعنی جو بلینک ہو وہ کہہ رہے ہیں. پہلا انہوں نے اگزامپل دی ہا جیم اور جیم کی. ایسا ہی ہے حجہ. حجہ میں کون سے؟ ہا جیم اور جیم. اس کا اسم الفاعل کیا بننا چاہیے تھا؟ بننا کیا چاہیے تھا؟ فاعل کے وزن پہ اس کا کیا بننا چاہیے تھا؟ ہا جی. اصل میں بننا کیا چاہیے تھا؟ فاعل ہا جیجن. جب دو ورڈ ایک جیسے آ جاتے ہیں تو ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. ادغام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے والے کو ساکن کرنا پڑتا ہے. تو پہلے والے کو کیا ساکن، تو یہ ہو گیا حاج جن، اور پھر ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا حاج جن. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہوتے. اب آپ دیکھیں انہوں نے بھی، ہاں اردو میں نہیں ہونا ابھی. جی حاج والحجاج. حاجی تو کہہ دیتے ہیں، پھر خیر استعمال ہو سکتا ہے، ویسے ہر چیز بات میں نسبت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ حجہ. حجہ سے انہوں نے بتایا کہ اسم الفاعل بنا کیا؟ حاجن. وہ کہہ رہے اصل کیا تھا اس کا؟ ہا جی جن، کیونکہ فاعلوں کے وزن پہ تھا. تو ظنہ کا اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظانن، لیکن بنے گا کیا؟ ظانن، ظن کرنے والا. مرہ سے کیا بنے گا؟
मारुन, असल में क्या था, मारिरुन, दल्ला से क्या बनेगा, ضالٌ, बनना क्या चाहिए था, ज़ालिलुन, ज़ालिलुन कहाँ पे आया है, ज़ालिन, और वजदका ضالًا फहदा, सही जी। अच्छा दल्ला, दल्ला से क्या बनेगा, दालुन, असल में क्या बनना चाहिए था, दालिलुन, लेकिन बनेगा क्या, दालुन, सही, सिंपल सा है। फाइलुन के वजन पे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐन और लाम एक ही है इसलिए उनका बीच में इदगाम कर देंगे। फिर आपको क्या बता रहे हैं, मिसाल गौर कीजिए किसके लिए, इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल अब आप इंशाल्लाह याद होगा कि इस्मुल फाइल कौन होता है, अल मसूग, जिसको किससे बनाया गया है, मिनल फेल अल अजवफिल वावी, कैसा है, अजवफ वावी, अजवफ वावी से क्या मुराद है जी, एन में जो है वो वाव आ रहा होगा, यानी या वाले की बात नहीं कर रहे। सुम्मा अकमिल, फिर कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि कौला यकूलू, ये क्या है, अजवफ वावी है क्योंकि बीच में वाव आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या बन जाता है, काइलुन, इसका असल क्या था, काविलुन, फाइलुन के वजन पे होना चाहिए था काविलुन, लेकिन ये हो क्या जाता है, ये वाव तब्दील हो जाती है हमजा में, तो क्या हो जाता है, काइलुन। इस तरह ज़ारा यज़ूरू से क्या हो जाएगा, ज़ाइरुन, सामा यसूमु से साइमुन, नामा यनामु से ना एमुन। अच्छा अभी आपको बता रहे हैं ये नामा यनामू में आपको पता तो नहीं चला कि ये अजवफ वावी है, दूसरों में पता चल रहा था, लेकिन इन्होंने आपको देखें ब्रैकेट में क्या कहा है, आइनुहु वाउन, क्या मतलब है, इसका ऐन कलमा जो है वो वाव है। व तज़हरु, जाहिर होता है, फिल मसदरी, मसदर में, क्योंकि इसका मसदर क्या है, नौमुन, तो अन्नौम जो है उससे पता चला हमें कि यहाँ पे असलन क्या था, वाव था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नाविमुन था जो कि फिर बन गया नाइम। और इसी तरह की कहानी होगी अजवफ अल याई में। अजवफ अल याई क्या होता है, जिसके आइन की जगह पे क्या हो, या हो, जैसे बा यबीउ, इससे भी क्या बन गया, होना चाहिए था बा युन, लेकिन बना क्या, बा एउन, या किस में तब्दील हो गया, हमजा में। माला यमीलू से क्या बन जाएगा, माइलुन, असल में क्या होना चाहिए था, माहिलुन हो जाएगा माइलुन। सारा यसीरु से साइरुन, आश यईशु से आइशुन, साला यसीलु से साइलुन। बात वाज़ेह है, सिंपल सी है। इन्होंने इस्मुल फाइल की कहानी आगे बढ़ाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि तीन तरह की चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। एक, अगर फेल मुदाअफ हो, यानी उसका कलिमा रिपीट हो रहा हो, तो उनको इदगाम कर देते हैं, फाइलुन के वजन से थोड़ा सा तब्दील लग जाता है। दूसरा, अगर अजवफ हो, बीच में वाव या हो, तो उसकी वाव और या को किससे चेंज कर देते हैं, हमजा से, ठीक है। अच्छा ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, लेकिन अरब के हर कबीले कबीले में ऐसा नहीं है, कुछ जो है वो हमजा में तब्दील नहीं भी करते, वो काविल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खैर वैसे ही बता रहा हूँ। लेकिन काइल, अब आपको पता होना चाहिए कि काइल में क्या ये हमजा इसकी असली है, नहीं है, ये तब्दील हुई है। क्यों, क्योंकि इस्मुल फाइल के सीगे में ऐसा होता है कि वाव और या को हमजा में तब्दील कर दिया जाता है। अभी इस्मुल मफूल में दूसरी कहानी होगी। अच्छा आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं, अगर इस्मुल फाइल हो जो कि नाकिस से बना हो, नाकिस कौन था जी, आखिर में जो है हरफे इल्लत आ रहा था, और ये कौन सी उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आखिर में वो वाव, जैसे कि दाआ यदउ, इसके हुरूफ असलिया क्या है, दाल आइन और वाव। इसका असल में क्या बनना चाहिए था, दाइवुन, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होगा, ये आपको बता रहे हैं, दाइन, और अगर अल के साथ आएगा तो अद्दाई। ये इस तरह के वर्ड्स हमने कहाँ देखे थे, नाकिस में, नाकिस में इस्म कौन सा था, उसका नाम क्या था, इस्म मनकूस। इस्म मनकूस जब पीछे आया था एराब तकदीरी में, तो उसमें जो है इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आए थे। तो दाइन, यहाँ पे वाव क्या है, हजफ हुआ है, तो इसका एराब जो है वो कैसा आएगा, तकदीरी आएगा, क्योंकि इसका असल वाव जो है वो महजूफ है। दाइन असल में, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, दाइन का एराब क्या है यहाँ पे, मरफू है, ठीक है। अगर फिलहाल कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो दाइवुन था, तो मरफू भी ये कैसे आएगा, दाइन आएगा। अल आ जाएगा तो फिर इसका या जो है वो जाहिर हो जाएगा। नजा यंजू, इसका इस्मुल फाइल कैसे आएगा, ना जिन, आफा याफू से आ फिन, तला यतलू से ता लिन, और अल आ जाएगा तो कैसे आएगा, अत्ताली, जैसे किताब में मुख्तलिफ जगहों पे आया है अत्ताली और अत्तालिया, यानी जो मुंदरजा झेल है। अल आ जाएगा तो यानी वो वाव जो है वो हरफ है, क्योंकि पीछे कसरा है, तो कसरा की वजह से वो या में तब्दील हो चुका होगा। नहीं, ये इसका असल फाइलुन, ऐन पे कसरा है ना, तो कसरा के बाद वाव नहीं आता।
نہیں اگر واو سے پہلے کسرہ نہیں پڑھا جاتا. اگر کو چھوڑو فی الحال, اگر کی کہانی میں نہیں جا رہے. الداعی نہیں, اس کا تو اعراب تقدیری ہے نا, اس میں آخر میں یا ساکن ہے, جب ساکن ہوتا ہے تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا. یا پھر منقوص والے چیپٹر میں ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا الداعی, الداعیہ اور الداعی اس کا اعراب ہوگا. جی قاضی والا, بالکل قاضی والا. اچھا اسی طرح کا اس کا بھائی بہن کون ہے؟ الناقص الیائی. الیائی سقا یسقی, یہ الیائی کیسے؟ سین قاف اور یا, آخر میں یا آ رہا ہے, تو اس سے انہوں نے کیا بتایا؟ ساقن. اصل میں کیا تھا؟ ساقیون. ٹھیک ہے, سقا یسقی سے جناب ساقن, یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ پلانے والا. دوسرا الگ ہے ساقا یسوق, اس سے ورڈ کیا بنے گا؟ سائق. تو وہاں پہ جو ہم نے کیا تھا, وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی, جب کل آیا تھا یدخل الساقن, تو وہاں پہ کیا معنی کیا تھا؟ پلانے والا. چلانے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ سائق. وہ ساقا یسوق ساوقن سے سائقن, اور یہاں پہ سقا یسقی سے ساقیون تھا, جو کہ ہو گیا ساقن. اور اگر ال آ جائے گا تو الساقی. ہدا یہدی سے ہا دن, اور الہادی. ہادن کہاں پہ آیا ہے؟ ہادن ہے کہیں پہ ذہن میں؟ جی تالن کہاں ہے؟ تا نہیں آ رہا, چلے خیر. زنا یزنی سے زانن, اور از زانی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. صحیح. زنا یزنی سے زانن اور از زانی. بنا یبنی سے بانن اور البانی. بکا یبکی سے باکن البا کی. نسا ینسی سے نسیہ ینسا سے, عفوا نسیہ ینسا سے ناسن اور الناسی. ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جو آپ کو وہ دیے ہیں افعال, اس سے آپ اسم الفاعل بنائیں. یہی کہہ رہے ہیں جی, اسم الفاعل بنائیں. یہ بھی بتائیں کہ اس کی ٹائپ کیا تھی اور اس کا اصل میں کیا ہونا چاہیے. جیسے جلسہ, جلسہ جو ہے اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ جالس. اکلا سے آکل. سأل سے سائل. قرأ سے قارئ. وقف سے واقف. شکا سے شاککن. اصل ہونا چاہیے تھا لیکن چینج کس میں ہو جائے گا؟ شاکن. شاکن. تابا سے تائبن. تابا یتوبو تھا, تابا یتوبو تاوبن تھا, تو تائبن ہو جائے گا. جیسے قال یقولو سے قاولن سے قائلن. غابا غائبن. غابا یغیبو تھا, تو غائبن سے غائبن. شفا شافن, اور ال کے ساتھ آئے گا تو الشافی. رجا را جن, اور الرا جی. صحیح. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات اسی حد تک واضح ہوگی. تھوڑی اور پریکٹس کر لیں گے, اس چیز کو لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ, تو امید ہے کہ اور چیز جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. رجا یرجو, یرجو رجا یرجو, رجا جو امید کرنا چاہنا. راجن. جی پیچھے آپ کیا سوال کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو نیچے جو آپ کے پاس افعال انہوں نے دیے ہوئے ہیں, ان کے آپ اس طرح ٹیبل بنائیں کہ پہلے آپ فعل ذکر کریں, اس کے آپ پھر نوع یعنی قسم ذکر کریں. قسم کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحیح ہے, محموز ہے. آپ کو اگر بک 2 میں آپ یاد کریں, انہوں نے پورا چارٹ دیا تھا, اس میں صحیح تھا, محموز تھا, اور کون سا تھا؟ مثال تھا, اجوف تھا, ناقص تھا. اس کی نوع ذکر کریں, پھر اس سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے وہ ذکر کریں, اور اس کی اصل کیا ہونی چاہیے تھی وہ ذکر کریں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا جو ہے آپ پورا ٹیبل کی فارم میں آپ اس کو پریزنٹ کریں. اکلا سے آکلن ہوگا, جی بالکل آکلن. ٹھیک ہے جی, اوکے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی کتنی ہے 19 ہے. وہی میں نے نا وہ 2 ہی آپشن دیتا ہوں, دونوں غلط ہوتے ہیں. اچھا چلو سیٹ کروا دیں گے انشاءاللہ. 19 حدیث سے ہے نا, ٹھیک ہے 19 والا سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں اس لیے تو نہیں ہے, آج بھی نہیں آنا تھا پر ہمت کر کے آ گیا میں. 2-4 دن سے طبیعت کچھ خراب ہے. آمین بارک اللہ فیکم. لیکن میں نے حدیث سے سننی تھی اس لیے میں آ گیا. جی استاد کبھی بھی سن سکتا ہے نا. میں حدیثیں سننے نہیں, حدیث سے محبت ہے, میں حدیثیں سننے کے لیے آ گیا. اور آپ میں سے کوئی غیر حاضر تو نہیں تھا جب پیر کے دن؟ آپ تھے آپ آئے تھے, آپ بھی آئے تھے, آپ تھے, نام نہیں تھا جانا کہاں تھا کیا؟ نہیں طلبہ میں سے بات آ رہی ہے, استاد ہو یا نہ ہو طالب علم کہنا ضروری ہے. یہ الگ جرم ہو گیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. ہاں جی ابتدا کریں, شروع کریں. کہاں سے؟ سیدھے ہاتھ سے چلے ابھی بسم اللہ. جی نہیں مائک کے ساتھ تاکہ پتہ چلے سب کو. جی ساری مطلب صرف کتنی 9 ساری نہیں صرف 9. ہاں 10 جی, ایک ایک کر کے, ایک میل سے اور ایک فیمیل سے اور ایک آن لائن سے جس کو میں اوپن کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ کسی نے لکھی ہوئی ہے کتاب جو حدیثیں ہیں گھر پہ؟ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله من اطاعني. صحابی کا نام نہیں لیا ہم نے نا. ابي هريره. ٹھیک ہے. من اطاعني فقد اطاع الله من عصاني فقد عصى الله. كان ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعدوه ولم يقصر دونه. ولم يقصر دونه. ٹھیک ہے. عن قرة بن إياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من أخذ لهم حتى تقوم الساعة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وأني رسول الله وأقيموا الصلاة وإني رسول الله. ہاں اس کے ہو گیا نا یہ, اس کے بعد ہاں تو کوئی بات نہیں اس میں. جی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله وإقام الصلاة ويؤتوا الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو 70 بابا. أدناها إماتة الأذى عن الطريق وأرفعها
قول لا الہ الا اللہ والحیاء والحیاء شعبۃ من الایمان. الایمان. ہو گئی کتنی ہوئی؟ ہاں؟ ایک بات کی رہی وہ یاد نہیں ہے. چلے اب آپ کی باری، پھر ہو جائے. مائک لے لیں. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع عمارہ إذا سمع من رسول الله صلى مر الله من رسول اللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يكسر دونه. عن قرة بن إياس ياسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن سمورة بن جندب أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله من حدث أني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. آپ نے دیکھ کے سنا ہے کیا؟ نہیں سر نیچے دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی آن لائن میں سے کون تیار ہے؟ چلے ہم محمد شیخ شاکر الرحمان شکیل الرحمان. چلیں جی شکیل صاحب بسم اللہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. پہلے تو بتائیں موبائل اور کتاب اور پرچہ وغیرہ سب بند ہے؟ بالکل سر. ٹھیک ہے. ان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. كان ابن عمر اذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه عن خريطة ابن إياس عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول على ما لم من تقول على ما لم أقل علي من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من تقول علي ما لم أقل من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. سر آپ آخری 93 یاد ہے، باقی کے یاد نہیں کیا سر. 93 ان عبداللہ
بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابراو الى كل قليل من قلته ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابا بکر خليلا ان صاحبكم خليل الله. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ 55 سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھی کوشش ہے آپ نے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے, مزید انشاءاللہ محنت کریں اور زیادہ مضبوط. بچوں کو پکڑ کے رہے کہ کو سنانا شروع کر دیں آپ. انشاءاللہ. اچھا جی بسم اللہ شروع ہو جائیے. ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جرمانہ ہوگا بہت سخت قسم کا پہ, ہے نا؟ سردی ہو رہی ہے نا ویسے. ہے آپ کو 4 یاد ہے, 2-3 یاد. چھوٹے ہوتے نا تو مرغا بنا دیتا مزاح کے علاوہ. چلے آپ میں سے کس کو یاد ہے ساری؟ یاد ہے آپ کو؟ چلے. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. قال ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. عن قرة بن إياس عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جی ہاں جہاں سے مرضی سنا, ترتیب ضروری نہیں ہے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عن ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وارفعه يقول أشهد ارفعوا قول لا إله إلا الله وحياء شعبة والحياء شعبة من الإيمان. عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله ٹھیک ہے. مسعود آئیں گے نہیں آئیں گے کسی کے. عن عبد الله رضی اللہ عنہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل أو من ایمان. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بس صحیح ہو گیا. آپ کی کتنی عمر ہے ماشاء اللہ؟ 100 کے اندر ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ماشاء اللہ یاد کر لی. اور آپ دیکھیں ناہلی ہے نا یہ.
اچھا جی چلے اب آن لائن والے سے اس کے بعد پھر آپ لوگ کسے سنتے ہیں یہ چلے جی آپ سنا دیں سے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. اچھا یہ آپ کے پاس جی کتاب کھلی ہوئی ہے؟ نہیں سر نہیں. موبائل؟ نہیں موبائل بھی نہیں. تو آپ کیسے سنا رہی ہیں؟ جی تو سر یاد کیا ہے پورے ایک ہفتے میں. تو آپ کہاں سے ہیں؟ جی کراچی. کراچی سے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. جی سر پچھلی دفعہ آپ نے میرا نام لیا تھا اور مجھے سنانے کا موقع نہیں ملا, یاد نہیں تھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی, اس لیے اس دفعہ میں نے نا ساری حدیثیں یاد کی. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. نمبر 2. عن ابي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. عن معاوية بن قرة عن أبيه لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث في أمرنا هذا ما ليس من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فتبوأ بعده من النار فليتبوأ بعده من النار. عن سمرة ٹھیک ہے بعده عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو 70 بابا أدناها أماتة الأذى عن الطريق وأرفعها إماتة الجسد ٹھیک ہے. اماتۃ الاذى عن الطریق وأرفعها يقول قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. والحیاء بس والحیاء شعبۃ من ایمان. ٹھیک ہے. عن أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ٹھیک ہے بس اتنی صحیح ہے. آپ کیا ایج ہے آپ کی؟ آپ نے عمر 50 پلس ہے سر. 50 پلس. ماشاء اللہ. افسوس ہے آپ لوگ سب بڑی عمر کے انہوں نے یاد کی ہے ماشاء اللہ. اب آپ سنائیں. چلے ٹھیک ہے بس صحیح ہے. مائک پکڑ لیں آپ شہباز. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. عن جابر جابر یا جعفر. عن جعفر كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم
لم يعده لم يعده ولم يكسر دونه. عن ان کا نام نہیں آ رہا مجھے رائٹر کا. رائٹر کا راوی. چلے بنا نام کے سنا دیں. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 69 أو 70 بابا أدناها إماطة الأذى إلى الطريق عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. عن عبد الله بن عبداللہ ان جو ہے نا یہ جار ہے, جار زیر دیتا ہے. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چلیں ٹھیک ہے. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلے ہم دو صرف اور سنیں گے, ایک آن لائن چلے آپ سنا دیں, اس کے بعد پھر ایک آپ میں سے کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کشمیر سے. کشمیر سے. اور دوسرا یہ بتائیے آپ کے پاس موبائل کھلا ہوا ہے یا کتاب؟ کتاب بند ہے, موبائل سے میں دے رہی ہوں. نوٹ مطلب یہ کلاس دے رہی ہوں, نوٹ سارے بند ہے. ٹھیک ہے. عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه.
عن قرة بن إياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن سمرة بن جندب النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماتة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ كل خليل من قلته ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. بارک اللہ فیکم. احسن اللہ علیکم. چلے باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک چلے اچھی بات ہے. خوشی نہیں خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات ہے کہ اگلی کلاس میں دوبارہ موقع ملے گا آپ کو. تو آپ لوگ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگ کی باری بھی ہے. سب کچھ یاد ہو جائے گی. نہیں 20 صرف 20. یہ تو صرف اس کی ہے کیا ہے مطلب آدھے گھنٹے کی بھی وہ نہیں ہے. ہاں یاد ہے نا. تو مسئلہ کیا ہے اس میں آپ میں سے جنہوں نے سنائی ہے نا تو ان میں تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہیں. ابھی اچھے طریقے سے اس کے تلفظ کو سیٹ کریں. ہاں جی ہم اتنا اچھے سے یاد کرتے ہیں لیکن جب آپ کو سنانے لگتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, بھول بھی جاتے ہیں بہت سارے ورڈ. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سنو. نہیں میں نے کہا آپ کو طریقہ حالانکہ آپ نیچے دیکھ رہی تھی, ہو سکتا ہے موبائل نہ کھلا ہوا ہو. اب نہیں کھلا ہوا تھا نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نہ کھلا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھ لینا. تھوڑا سا آپ بولیں گے آج کی پڑھائی نہیں ہوئی. ہماری حدیث 96 جی. ابھی آپ کا فوراً میسج آ گیا. جب حدیث سنا نہیں تو آپ نے میسج ہی نہیں کیا کہ میسج سن لیں. کمال ہو گیا. بعض کا تو سانس ہی نہیں نکل رہا تھا. یہ حدیث سنانی ہے ہم نے. خوشی سے حدیث سنانی چاہیے جی. برحال یہ تو مجھے یاد نہیں تھی. ڈر کیوں لگتا ہے بھائی؟ اچھا میں امتحان کے اندر جو ہے نا آسانی یہی کر دوں گا. میں آپ لوگوں کے لیے سنوں گا نہیں, صرف لکھنا ہے. صرف یہ ہوگا کہ 20 کی 20 حدیثیں لکھ دیں آپ. ہاں سنانا نہیں ہے, لکھنی ہے انشاءاللہ. جی نہیں اس پہ اعراب نہیں لکھا نا. نہ اعراب لگانا ہے نہ ترجمہ کرنا ہے. آپ نے صرف حدیثیں, اور ترتیب بھی ضروری نہیں ہے. اور کیا چاہیے؟ اور یہ بھی نہیں لکھنا آپ نے کہ کون سی کتاب میں موجود ہے. البتہ صرف ایک کام یہ کرنا ہے آپ نے, راوی کا نام لکھنا ہے.
बस इतनी सी बात। आपका एक सवाल 1.5 महीने पहले ही बता दिया मैंने। हाँ तो और क्या, ये एक सवाल है आपका। ये उन एमसीक्यूज जो होंगे ना 50, उससे हटकर है ये। एमसीक्यूज 50 है, ये उससे हटकर 20 है। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके 20 का इम्तिहान ऐसे होगा कि वो ये भी अलग होंगे, उनमें हदीस के कुछ ना कुछ अल्फाज आगे पीछे से मिलाकर 4 हदीसों को एक हदीस बना देंगे। अब बताएं सही है या गलत है, इस तरह करके वाह वाह फा इधर कर दी, फा उधर कर दी, ऐसे करके इमाम बुखारी की तरह टेस्ट होगा आपका। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका जो 50 एमसीक्यूज हो गया है, 20 ये हो गया, इसके अलावा 2 तफसीली सवालात होंगे आपके। ये होगा जैसे मिसाल इमाम इब्न माजा का मनहज, उनकी सवाने हयात, उस पर तफसीली मजमून लिखे आप, जो कम से कम 1 सफ़े का हो। देगा 2, देखें 2 हो गया ना आपके, मसला हल हो रहा है ना आपका। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक और बता रहा हूँ मैं उसका भी। सुनन इब्न माजा के मुकदमे में आपने जो हदीसें पढ़ी हैं उनमें से ज़ईफ अहादीस की तादाद लिखे और उनमें रावियों के नाम लिख दे। देखें नहीं, मिसाल के तौर पर अगर पेपर 6 बजे शुरू हो रहा होगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 7 बजे भी शुरू हो रहा है तो हम आपका पेपर 6:30 शुरू करवा देंगे और 9 बजे खत्म हो रहा है तो 9:30 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या हो जाएंगे कंफ्यूज? क्यों? नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी से आप तैयारी कर लें। पूरा पेपर बता दिया जी, ये 3 है, ये तो हो गया। बाकी 50 एमसीक्यूज है बस, वो सिर्फ आपको, वो तो आसान ही होते हैं वैसे भी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने मुबालगा कर दिया रावियों के हवाले से, ठीक है, ये तो मजाक ही कर रहा था। आप रावियों के नाम सही ले लें यही काफी है, ठीक है। उसको हुक्म लगाना वो तो दूर की बात है। अच्छा हाँ, एक चीज जो आपको मैंने कहा हुआ था, वो सहाबाई कराम की सीरत के हवाले से आपने कुछ लिखना शुरू करना था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हम पढ़ रहे हैं, इस हवाले से आपने कुछ तो लिख लिया होगा। अभी सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग जारी है, सही है, आपने थोड़ा सा लिखा है और आप अभी सोच रहे हैं इंशाल्लाह, है ना? या सवाने हयात इस तरह नहीं लिखनी है, आपने पूरा मजमून कॉपी कर लेना, नहीं, बड़े मुख्तसर मुख्तसर अंदाज से जो पहलू को जमा करना है, एक साबी पर 1 सफ़े से ज्यादा ना हो, आधे सफ़े से ज्यादा ना हो, इसका आधा, 1 हो जाए तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, 1 से ज्यादा नहीं। नहीं, इंग्लिश में, उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिखेंगे आप इंशाल्लाह, उसके बाद जब मुझे जमा करवाएंगे इस पे नंबर देंगे इंशाल्लाह। जी जी, इसके कुछ नंबर हैं, यानी अगर आपने ये काम नहीं किया, नहीं जमा करवाया तो नंबर कटेंगे हम, कम से कम 10 नंबर। जी हाँ, अलग से आपकी एक फाइल तैयार होगी, जो अगर 15 साहब है तो 15 सफ़े होंगे उसके, वो तैयार करके जब आखिरी दिन होगा मुझे जमा करा देंगे आप। जी जी जी, पढ़ूंगा मैं, और क्या करूंगा मैं, ना भी पढ़ा तो ठेले वाले को दे दूंगा मैं, जाहिर है पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह। जी, जब 15 सफ़े और हर साहबी के बारे में लिखा हो तो नंबर मिलेगा। जी, ये सुनाने की। जी नहीं नहीं, आप लिखना इस तरह है कि पैदा कहाँ हुए, नस्ब क्या है, फौत कब हुए, कुल उम्र कितनी थी, शादियां कितनी थी, बच्चे कितने थे, ठीक है, खास लकब, खास कोई एक फजीलत एक नुक्ते में, मसलन खलीलुल्लाह, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं, हबीबुल्लाह या मुबशर बिल जन्ना, इस तरह, खलीफा अव्वल, इस तरह, बस मुख्तसर करके 1 सफ़ा होना चाहिए, या आधा सफ़ा या 1 सफ़ा, 1 सफ़े से ज्यादा हुआ तो वो कट। जी जी
آپ نہیں تھی نا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہاں جی, آپ 10-20 منٹ لیٹ آئی ہیں تو اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے. کیا مسئلہ حل ہوا ہے بتا دیں ان کو. جی 19 ہے ٹوٹل, تو صحیح کر دیں گے انشاءاللہ. جی آپ 19 کر دیں. 96 ہے حدیث. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت چل رہی ہے. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اہل الدرجات العلا یراہم من اسفل منہم, جنت کے بلند درجوں والے یراہم دیکھیں گے ان کو, من اسفل منہم نیچے درجے میں جو ہوں گے. اسفل کہتے ہیں نیچے کو. جنت کے جو نیچے درجے والے ہیں وہ دیکھیں گے جنت کے اوپر درجے والوں کو. یعنی گراؤنڈ فلور والا وہ کس کو دیکھ رہا ہے, سیکنڈ تھرڈ فورتھ فلور کو. کما یرا الکوکب, جس طرح دیکھا جاتا ہے ستارے کو, الطالع فی الافق, جو بلندیوں میں کناروں پر ہوتا ہے, آسمان کے کناروں پر ہوتا ہے. من آفاق السما, آسمان کے کناروں میں سے, آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے کے اندر چمکتا ہوا ستارہ, اسے دیکھا چمکتا ہوا. کوکب ستارے کو کہتے ہیں طالع, چمکتا ہوا. جس طرح دیکھا جاتا ہے چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کے کناروں میں سے کنارے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے دور سے. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ, ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے, وَأَنْعَمَ اور سب سے فائق اور بلند و بالا ہوں گے, سب سے زیادہ نعمتوں میں ہوں گے وہ. جی یعنی جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے. کیا حکم لگا ہوا آپ کے ہاں؟ صحیح, ٹھیک ہے. تو شیخین کی فضیلت معلوم ہوئی, جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے. آپ فضیلت نہ لکھ سکتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجات ان کے لیے ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انی لا ادری, میں نہیں جانتا, آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا, ما قدر بقائی فیکم, کتنا میں نے باقی رہنا ہے تم میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ تمہارے بیچ باقی رہوں گا. فاقتدوا باللذین من بعدی, تم ان دو کی اقتدا کرنا میرے بعد. واشار الی ابی بکر وعمر, اشارہ کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی طرف. نہیں, تقلید کا جواب اس لیے نہیں بنتا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تھے. تو جب آپ کسی شخصیت کو اس بنیاد پر کہ وہ کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی بات کو لیتے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہوتی. تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا, بلا دلیل. اس کا تو حکم دے دیا نا آپ نے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ان دونوں کی فضیلت کیا ہوئی اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان کی اطاعت اور اتباع کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما وضع عمر علی سریرہ, جب عمر رضی اللہ عنہ کو تخت پر رکھا گیا, جب وہ شہید ہو گئے ان کا جسد جو ہے وہ تخت پر رکھا گیا, تو اکتنفہ الناس, لوگوں نے ان کو گھیر لیا, اس تخت کو گھیر لیا. جس طرح ہمارے ہاں جنازے کے بعد تخت کو گھیر لیا جاتا ہے, چارپائی وغیرہ کو. یدعون و یصلون, لوگ ان کے حق میں دعا کر رہے تھے. یصلون او یثنون کے الفاظ ہیں, ان کی ثنا بیان کر رہے تھے. ویصلون علی, اور نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ان کا. قبل ان یرفع, ان کے اٹھائے جانے سے پہلے. آ رہے, رش زیادہ تھا, دعا کر رہے ہیں, ثنا بیان کر رہے ہیں, کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. وَأَنَا فِيهِمْ, اور میں ان میں موجود تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس, میں ان میں موجود تھا. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ,
फलम यरुअनी, मुझे खौफ ज़दा नहीं किया मगर एक आदमी ने, कद ज़हमनी, उसने लोगों को धक्का देकर मेरे करीब, वो धक्का देकर मेरे करीब आ गए। फलम यरुअनी का माना मुझे खौफजदा नहीं किया, इल्ला रजुलुन, मगर एक आदमी ने, कद ज़हमनी, जो लोगों को धक्का देते हुए मेरे पास आ गए, व अखद बिमनकिबी, और मेरे कंधे से पकड़ा, फल्तफत्तु, तो मैं मुतवज्जे हुआ, फइदा अली जुब्न अबी तालिब, तो देखा कि वो कौन है, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, फतरहम अला उमर, तो उन्होंने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए रहमत की दुआ की, और फिर बड़े खूबसूरत अल्फाज अदा किए, फरमाया मा खल्लफ्तु अहदन, मैंने पीछे नहीं छोड़ा किसी को, अहब्बा इलैया, जो मुझे ज्यादा पसंद हो, अन अलकल्लाह, का मैं अल्लाह से मिलूं, बेमिस्ली अमलिही, उसके अमल जैसे अमल करके, मिन का, तुझसे, किससे, उमर से कह रहे हैं कि आपके जाने के बाद मुझे पीछे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा जिसके बारे में मैं ये तमन्ना करूं कि इस जैसे अमल करते करते मैं अल्लाह से मिलूं। अगर कोई थे तो आप थे। मैं ये तमन्ना करता था कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं तो मेरे अमल कैसे होने चाहिए, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे। अब वो नहीं रहा कोई भी। वहीमुल्लाह, अल्लाह की कसम, इन कुन्तु लअज़ुन्नु, मुझे ये यकीन था, ला यजअलनकल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मा साहिबैका, अल्लाह जरूर व जरूर आपको मिला देगा आपके दोनों साथियों के साथ। दो साथी से मुराद मोहम्मद सल्लम और अबू बकर। मुझे ये यकीन था अल्लाह जरूर आपको मिला देगा आपके दोनों साथियों के साथ। वज़ालिका, और ये इस वजह से, अन्नी कुन्तु अक्सरा अन अस्मा रसूल अल्लाह, अक्सर मैं सुना करता था रसूलुल्लाह से, यकूलु, आप यूं फरमाया करते थे, अक्सर मैं अल्लाह के रसूल से सुनता था, आप यूं फरमाते थे कि ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए। दखलतु अना व अबू बकर व उमर, मैं आया, अबू बकर आया और उमर आए। व खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं निकला, अबू बकर निकले, उमर निकले। फकुन्तु अज़ुन्नु, इसी वजह से मैं ये गुमान करता था, ला यजअलन्नकल्लाहु मा साहिबैक, कि अल्लाह जरूर आपको अपने दोनों साथियों के साथ मिला देगा। अक्सर आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के साथ ये शेखैन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो आपके साथ ये शेखैन है। तो घर में आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद से निकल रहे हैं, किसी सफर में, ये साथ साथ है। तो दुनिया में भी साथ है, तो कब्र में भी साथ है, तो वहां भी साथ होगा। मुझे ये यकीन था। कितना जबरदस्त तबसरा है सैयदना अली रज़ी अल्लाह। हमारे यहाँ तबसरा क्या करते हैं कि उनमें शदीद बुग़्ज़ पाया जाता था, एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं थे। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, सहाबा के बारे में तबर्रा करने वाले इन गलीज जबानों के लिए इतनी बात काफी है कि उनके दरमियान मोहब्बत के रिश्ते मौजूद थे। इज्तिहादी तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के इख्तिलाफात आए थे, लेकिन ये कहना कि बुग़्ज़ और नफरत के एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं थे, जनाजे नहीं पढ़े और एक दूसरे के कत्ल को मुबाह करार देते थे, बिल्कुल गलत बात। एक और हदीस है, इब्न उमर फरमाते खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अबी बकर व उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के बीच से निकले, फरमा हाकदा नुबअतु, हम इसी तरह उठाए जाएंगे। अबू बकर एक तरफ थे, उमर दूसरी तरफ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में थे। क्या फरमाया, क़यामत के दिन इसी तरह उठाए जाएंगे। रिवायत ये ज़ईफ है, इसमें रावी है सईद बिन मसलमा, मुनकरुल हदीस है ये, सईद बिन मसलमा। जी ठीक है जी, सुबहानकल्लाहु। जी चलो जी, सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।